اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا، اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا۔ ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ خدا کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا، اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ ذرا خیال کرو، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس میں شبہ نہیں
کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے، مگر تم نہیں جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی۔ ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور یاد رکھو کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے ہی کو برباد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا راستہ سجاتا ہے۔ تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو لوگ پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ جس بدلے کے مستحق ہیں، اس دن اللہ انہیں پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ تمام حقائق کو کھول دینے والا ہے۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اے پیغمبر، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کی آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں
مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ، تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں۔ اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور محض اس لیے کہ دنیوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اپنی لونڈیوں کو پیشہ پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے، اس لیے کہ ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ ہم نے تمہاری طرف اے پیغمبر یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت بھی۔ تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک جس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ روشنی کے اوپر روشنی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ تاک ان گھروں میں ہے جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی، کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا چکا دے۔ اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی، یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے
تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے بغیر پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، مگر اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو طے بر طے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے، اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے اس کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو اچکے لیے چلی جاتی ہے۔ رات اور دن کا الٹ پھیر اللہ ہی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر۔ اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اس کے حدود کی پاسداری کریں گے، تو وہی ہیں جو مراد کو پہنچیں گے۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تم سے دستور کے مطابق اطاعت چاہیے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو۔
اس نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہیں۔ تم اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اس سرزمین میں یہ خدا کو عاجز کر دیں گے، ہرگز نہیں، یہ خود عاجز ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگے بھی دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایت ہم نے دی ہیں، تم ان کی مزید وضاحت چاہتے ہو تو سنو۔ تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، نماز فجر سے پہلے، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے کے لیے، اور نہ مریض کے لیے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، تم پر کوئی گناہ نہیں، چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہی پاکیزگی تمہارے طرز عمل میں بھی چاہیے، اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہیں جاتے۔ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہے پیغمبر، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہے ہیں۔ سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے
جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم جس حال پر ہو اللہ اس کو جان چکا ہے۔ جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔